نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ الدہلوی المبحث الرابع مبحث السعادت باب حقیقت السعادہ۔ یہ اس کتاب کی پہلی قسم کا چوتھا مبحث۔ شروع دیباچے میں مقدمے میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اس کتاب کے کل دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم اول جس میں دو بنیادی مباحث تھے کہ انسانی معاشروں کے لیے جو قوانین، ضابطے اور شریعت جاری کی جاتی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کا سیاسی نظام کیسے وجود میں آتا ہے۔ دنیا کا ہر قانون اور ضابطہ کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کچھ سے روکتا ہے، جنہیں شاہ صاحب نے یہاں البر والاسم کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ مبحث البر والاسم اور سیاست ملیہ یہ دو بنیادی بحثیں ہیں۔ مبحث بر و اسم یعنی نیکی اور بدی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ تین باتوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی عمل کی جزا و سزا کا قانون کیا ہے، مجازات جسے کہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ انسانی جسم کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ارتفاقات، اور تیسرے یہ کہ انسانی روح کی جو حقیقی کامیابی اور سعادت ہے انسانیت کی، اس پر بحث کرنا ضروری ہے۔ جب تک ان تین باتوں کا تعین نہیں ہوگا کہ کسی عمل کی جزا و سزا کیا ہے، کسی عمل کا انسانی جسم پر کیا اثر پڑتا ہے اور کسی عمل کا انسانی روح پر کیا اثر پڑتا ہے، اس وقت تک ہم کسی عمل کو نیک، اچھا، برا یا خراب نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تین بحثیں کی جائیں، اور ان تینوں بحثوں کو بھی اس وقت تک صحیح طور پر نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ پہلی بحث اس حوالے سے نہ ہو کہ کائنات کیا ہے اور اس میں انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے اور اس کائنات سے انسان کا تعلق اور رشتہ کیا ہے۔ تو پہلا مبحث انہی اصولوں پر مبنی تھا کہ جو کائنات اور انسان سے متعلق بنیادی حقائق اور اصولوں پر مشتمل۔ دوسرا مبحث انسانی اعمال کے جزا و سزا پر مشتمل تھا، اور تیسرا مبحث انسانی جسم یا بہیمیت کے تقاضوں کی تکمیل کے ارتفاقات کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس چوتھے مبحث کے آغاز میں کہ یہ تین مباحث پہلے والے، یہ اس چوتھے مبحث کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ پہلے تین مباحث درست طور پر سمجھے ہوئے ہوں تو پھر یہ چوتھا مبحث سمجھ میں آئے گا، اور اگر پہلے یہ تین مباحث درست طور پر نہ سمجھے ہوئے ہوں تو یہ چوتھا مبحث جو دراصل یہاں اصل اور حقیقی طور پر مطلوب ہے، یہ صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو تین مباحث جو بنیادی تھے وہ پہلے یاد رکھنا ضروری ہے، ان کا خلاصہ، تو تب یہ اگلا مبحث چوتھا مولانا سندھی کہتے ہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس انسان کی نیک بختی یا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی اس بحث کا پہلا مبحث، پہلا باب حقیقت السعادت، سعادت، نیک بختی، کامیابی، انسان کا کامیاب ہونا۔ دنیا میں تمام انسان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کامیابی ملے، ناکام کوئی نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہ کامیابی کی حقیقت کیا ہے؟ جب تک ہم کامیابی کی حقیقت سامنے نہیں رکھیں گے، اور وہ بھی انسانیت کے نقطہ نظر سے، اس وقت تک کامیابی کا حقیقی مطلب اور پھر اس کی اساس پر کسی عمل کے یا اچھے یا برا ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو پہلے کچھ کامیابی، سعادت
اس کی بحث اور اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے اس کی کامیابی کا ایک معیار ہوتا ہے، اور وہ معیار اس کی ساخت کے حساب سے ہوتا ہے۔ ایک معدن یا معدنیات سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے، تو وہ جن اجزاء سے مل کر بنی ہے اس کی جو کیمسٹری ہے اور وہ جس کام کے لیے بنائی گئی ہے، وہ اگر وہ کام کرے گی تو اسے ہم کامیاب شے کہیں گے، اور اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہی تو اس کو کہیں گے ناکام۔ ایک درخت ہے، اس کا ایک معیار ہے، وہ اگر وہ اپنا اس معیار کو پورا کر رہا ہے تو کامیاب ہے، نہیں ہے تو ناکام۔ ایک گدھا ہے، اس کے اندر جتنی اعلیٰ درجے کی گدھیت ہوگی وہ اعلیٰ درجے کا گدھا ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہوگی تو اس کو برا کہیں گے۔ تو ہر چیز کی کامیابی یا سعادت اس کے اپنے اپنے الگ الگ معیارات ہیں۔ اب اگر گدھے کو گھوڑے کے پیمانے پر پرکھنا شروع کریں تو اس کی کوئی چیز بھی اس پر معیار پر پوری نہیں اترتی، یا آم کے درخت کو انگور کی خصوصیات یا سیب کی خصوصیات کے مطابق پرکھنے لگیں تو ظاہر ہے یہ پرکھنا کیا ہے، غلط قرار پائے گا۔ اب انسان، اس کی کامیابی ہمارے ہاں زیر بحث ہے، کیونکہ شرائع اور قوانین اور ضابطے اور سسٹم انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، باقیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو انسان کی نیکی یا انسان کی کامیابی، انسان کی سعادت وہ کیا ہے؟ اس حقیقت کو شاہ صاحب نے پہلے ایک ضابطے کے تحت بیان کیا ہے، اعلم۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اعلم کا لفظ شاہ صاحب وہیں لاتے ہیں جہاں کہ علمی قاعدہ اور ضابطہ جو تسلیم شدہ ہے تمام قوموں اور ضابطوں میں، اس کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا اعلم، جان لو، علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان للانسان کمالا تقتضیہ الصورۃ النوعیہ وکمالا یقتضیہ موضوع النوع من الجنس القریب والبعید۔ انسان چونکہ ایک جامع مخلوق ہے جس میں معدنیات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانی خصوصیات بھی ہیں، اس کے اندر ملکیت بھی ہے، بہیمیت بھی ہے، انسان کی مختلف جہتیں ہیں۔ جب یہ ارتقاء کے بہت سے مرحلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے تو اس انسان کے کمالات کے بھی دائرے مختلف ہوں گے، ہر طرح کے دائرے ہوں گے۔ ہر اوپر کا کیمیائی مرکب نیچے کے تمام مرکبات اور نیچے کے تمام اجزاء کے حوالے سے اپنے کمال یا کامیابی کا ایک معیار رکھتا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ نے اس کا ایک کمال تو وہ رکھا ہے جو اس کی صورت نوعیہ، یعنی انسانی شکل و صورت، نوع انسانی کی جو تمام انسانوں میں مشترک نوع ہے، ایک کمال اس کے حوالے سے ہے، اور ایک کمال وہ ہے جو اس انسان کا نوع کے پیچھے جو جنس قریب یا جنس بعید، اس کے حوالے سے اس کا ایک کمال ہے۔ مثلاً اس کی جنس قریب حیوان ہے، جانور ہے، تو انسان کا ایک کمال یہ ہے کہ اس کی چونکہ ایک بہیمیت ہے، اور وہ بہیمیت اس کی جنس قریب یعنی حیوانیت سے تعلق رکھتی ہے، تو ایک کمال حیوانی اعتبار سے بھی اس کے اندر مطلوب ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کی جنس بعید، پیچھے چلے جاؤ، جسم نامی یا جسم مطلق جسے کہا گیا، نباتات یا اس سے پیچھے معدنیات، تو ایک کمال اس حوالے سے ہے کہ اس میں نشو و نما یا نباتاتی نمو کی خصوصیت اور کمال کیا ہے۔ جیسے درخت چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، ایسے انسان بھی بچپن سے کیا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی نشو و ارتقاء کیسی ہے، تو یہ اس کی نشو و ارتقاء نباتات سے ملتی ہے۔ وہ تقاضے جو حیوانی ہیں، کھانے پینے، بھوک پیاس، یہ جانور کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، تو جانور کے اعتبار سے، جن سے قریب کے اعتبار سے بھی اس کی ایک کمال ہے، اور اس کا نباتاتی حوالے سے بھی ایک کمال ہے۔ اسی طریقے سے اس کے پیچھے مزید جتنے بھی چلے جاؤ، جس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں، شاہ صاحب نے وہاں ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، معدنیات، نباتات، حیوانات کا۔ تو انسان کے کمالات کے اوپر کچھ تہیں ہیں مختلف، کہ وہ معدنی اعتبار سے کیسے اچھے
خصوصیات کا حامل ہے، کن بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے۔ کوئی انسان سونے جیسا ہے، کوئی چاندی جیسا ہے، کوئی لوہے جیسا ہے، کوئی پیتل جیسا ہے، تو یہ اپنی اپنی خصوصیات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، یا حضور نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ، انسان کانوں کی طرح ہے، جیسے سونے کی کان ہوتی ہے، چاندی کی ہوتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے، تو جیسے یہ کانیں مختلف ہوتی ہیں ایسے انسان بھی کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی لوہے کا۔ تو یہ نیچے سے لے کر اوپر تک کمالات کے مختلف دائرے ہیں۔ اب جب انسان کے کمالات کے بہت سے دائرے ہیں اور آخری دائرہ انسانیت کا نوع انسانی کے حوالے سے، یہ سب سے اعلیٰ ترین درجے کا کمال ہے۔ اب اگر انسان حیوان کے درجے کا ہو تو زیادہ سے زیادہ حیوان کے برابر آ جائے گا، اس کی نشو و ارتقاء یا نباتاتی حیثیت درخت کی طرح بڑی اچھی ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ اچھے درخت کی خصوصیت رکھتا ہوگا، اور اگر معدنیات میں سے کسی خاص معدن کے ساتھ نسبت رکھتا ہوگا تو اس کے مطابق ایک اچھا سونا اور ایک اچھا چاندی اور ایک اچھا لوہا ہوگا۔ لیکن یہ کمال ذیلی ہے۔ اعلیٰ ترین انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کی صورت نوعیہ یعنی انسانی نقطہ نظر سے انسانیت کے جو معیارات ہیں اس کے اعتبار سے وہ کامل ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَسَعَادَتُهُ الَّتِي يَضُرُّهُ فَقْدُهَا وَيَقْصُدُهَا أَهْلُ الْعُقُولِ الْمُسْتَقِیمَہ، اس کی وہ سعادت اور کامیابی کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کی انسانیت کو نقصان ہوتا ہے، اور وہ کامیابی جس کو دنیا بھر کے تمام درست عقل رکھنے والے لوگ جس کو سب سے پہلے اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، ان کے مقاصد و اہداف میں سے جو پہلی چیز ہے وہ الاول، وہ پہلی بات ہے، یعنی نوع انسانیت کے اعتبار سے وہ اعلیٰ درجے کا کمال رکھے، جس میں ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاپ سے جو انسانوں کی انسانیت ہے وہ اعلیٰ درجے میں ہو۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ انسان اچھا شیر ہے یا اچھا آم ہے یا اچھی کھجور ہے یا اچھا سونا ہے، یہ کمالات ذیلی اور ضمنی ہیں۔ جب انسان کی بات آئے گی تو اس وقت جو دنیا بھر کے تمام عقل مندوں کے ہاں، پاگلوں کی بات نہیں ہو رہی، العقول المستقیمہ، جن کی عقل بالکل سیدھی اور درست ہے، جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھا ہے، ان تمام عقلوں کے ہاں بھی، اور اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ اس سے انسان کی کامیابی سے مراد خود انسان کی صورت نوعیہ ہے کہ انسانی خصوصیات اس میں کس درجے کی پائی جاتی ہیں، وہ اچھا انسان ہے یا نہیں۔ تو انسانی معیار پر انسان کو پرکھا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی دلائل دیے ہیں، عقلی دلائل دیے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُمْدَحُ فِي الْعَادَةِ، انسان کی عام طور پر تعریف کی جاتی ہے، نمبر ایک کچھ ایسی صفات کے ذریعے سے کہ یشارک فیہا الاجسام المعدنیہ، کہ ایسی صفتیں جن میں تمام معدنی اجسام بھی اس انسان کے ساتھ شریک ہیں۔ مثلا معدنیات میں سے عام انسان یہی سمجھتا ہے کہ جو جتنا اونچے لمبے قد کا اور تو بڑی پھیلاؤ رکھنے والا، یعنی مادی اعتبار سے جو زیادہ ہے زیادہ پھیلاؤ رکھنے والا ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ اگر اس اعتبار سے اس کی کامیابی یا نیکی دیکھی جائے تو فالجبال اتم سعادتاً، تو پہاڑ سب سے کامیاب ترین مادی اور ٹھوس اور اونچائی اور پھیلاؤ کے اعتبار سے سب سے زیادہ معدنیات، کیونکہ سب معدنیات کے ذخائر پہاڑوں کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں نا، تو اگر معدنیات کے ذخائر کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اور وہ انسان کے معدنی جو جسم کے اندر چیزیں ہیں اس کے ساتھ مشابہت یا مشارکت کے اعتبار سے کہا جائے تو پہاڑ سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ پہاڑوں میں سارے چھپے ہوئے خزانے ہیں۔ نمبر دو وصفات یشارک فیہا النبات، انسان کے اندر کچھ ایسی صفات ہیں جن کی وجہ سے انسان کی تعریف کی جاتی ہے جو نباتات کے اندر بھی ہے۔ مثلاً کالنمو المناسب، مناسب نشو و نما اور ارتقاء جیسے درختوں کے اندر ہوتا ہے، یا
چہروں کی خوبصورتی اور اس کی جسم کی جلد کی خوبصورتی یا نشو و ارتقاء، والخروج الی تخاطیط جمیلہ وہیئات ناظرہ، کہ خوبصورت آنکھوں کو وہ ان کی شکل و صورت خوبصورت لگے، ان کے اندر جو درختوں میں پتوں پر جو خاص قسم کی لہریں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے خاص قسم کی لذت انسان حاصل کرتا ہے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اگر اس حوالے سے نیکی اور کامیابی کی بات کی جائے تو اس کے حوالے سے تو پھر کیا ہے، یہ جو پھول ہوتے ہیں، گل لالہ کا پھول خاص طور پر، اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا فالشقائق یا والاوراد، یا گلاب کا پھول جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی ہے اور اس کی باریک باریک رگیں جن میں عرق موجود ہوتا ہے، اور وہ جو گل لالہ کا پھول ہے وہ خاص قسم کے کلر اور کمبینیشن کی بنیاد پر بہت اچھا اور خوبصورت لگتا ہے۔ تو اگر اس تناظر میں انسان کے چہرے، جلد یا اس کی خصوصیات بیان کرنی ہو تو یہ پھولوں سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہے جو زیادہ کامیاب اور نیک بخت ہوگی۔ نمبر 3، وہ صفات، انسان کی کبھی تعریف کی جاتی ایسی صفات کی وجہ سے کہ جس میں اس کے ساتھ حیوان بھی شریک ہیں، مثلا بڑا طاقتور ہونا، گرفت مضبوط ہونا، آواز کا بڑا بلند ہونا، جہوریت الصوت، جانوروں کے اندر کسی آدمی جو بلند بلار ہو اس کو کہتے ہیں بڑا بلار آدمی ہے۔ وہ زیادت الشبق، شہوت کا اور خواہشات کا غالب ہونا، خوب کھانا اور خوب پینا مثلا۔ اگر اس حوالے سے کسی انسان کا تذکرہ کیا جائے، یا والغضب والحسد، کہ غصہ بہت ہو، حسد کینہ بہت ہو، تو محسود یہ لفظ بہت استعمال کیا جاتا تھا بہادری اور دلیری کے لیے۔ تو اگر اس حوالے سے کسی انسان کی سعادت اور یا کامیابی کی بات کی جائے تو شاہ صاحب فرماتے فالحمار اتم سعادہ، گدھے سے بڑھ کر اور کون کامیاب ہوگا؟ اس کی آواز ڈھیچوں ڈھیچوں جب نکلتی ہے تو بڑی دور تک کیا ہے پہنچتی ہے، شہوت بھی بڑی ہے اس کے اندر، اور بوجھ لادنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں بھی خوب ہے، کھانے پینے میں بھی ماشاءاللہ بہت کچھ کھا پی جاتا ہے۔ تو اس سے گدھے سے بڑھ کر اور کون کامیاب شمار ہوگا؟ نمبر 4، شاہ صاحب نے کہا وصفات، کچھ صفات اور خصوصیات وہ ہیں جو خاص انسان کے ساتھ مخصوص ہیں، یختص بها الانسان، مثلا اچھے مہذب اخلاق کا حامل ہونا، بہادری ہے، دلیری ہے وغیرہ وغیرہ، عفت ہے، والارتفاقات الصالحہ، اچھے اور عمدہ ارتفاقات کا ماحول وہ قائم کر لے، بڑی بلڈنگیں بنا لے، والصنائع الرفیعہ، بڑی بلند و بالا بلڈنگیں کھڑی کر لے، پلازے بنا لے، والجاہ العظیم، اور بہت مرتبہ سیاست اور طاقت اور قوت اور بادشاہت دنیا کی حکمرانی حاصل کر لے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو تمام انسانوں میں انسانیت کے ساتھ مخصوص ہیں، جانوروں میں یہ نہیں پائی جاتی، اتنی خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ نہیں پائی جاتی، نہ نباتات میں پائی جاتی ہیں، یہ انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فبادی الرأی انہا سعادت الانسان، ظاہری طور پر اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی کامیابی کے معیارات ہیں۔ وہ انسان جو بہت اونچی بلڈنگ بنا لے، بہت مرتبہ اور حکمرانی حاصل کر لے، بہت اچھے درجے کے ارتفاقات یعنی کھانے پینے کی تعیشات اس کو حاصل ہو جائیں، بہت اچھے اور عمدہ اخلاق کا وہ حامل بن جائے، بہادری دلیری وغیرہ وغیرہ میں، تو ظاہری طور پر بلکہ دنیا بھر کے عام مذاہب کے ہاں انہا سعادت الانسان، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ وَلِذَالِكَ تَرَى، شاہ صاحب کہتے ہیں حجت اللہ پڑھنے والوں تم لوگ دیکھو، اس لیے تم دیکھتے ہو کہ کل امت من امم الناس، تمام قومیں اقوام عالم کی، انسانیت پر مشتمل جتنی بھی امتیں اور قومیں ہیں، یستحب اتمھا عقلا، وہ اپنی عقل کے اعتبار سے اسی کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی کامیابی کے معیارات ہیں کہ اس نے اچھی بلڈنگ بنا لی، اچھا حکمرانی قائم کر لی، اچھے طور پر اس نے کھانے پینے کا اچھا انتظام کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ وَأَصَدُّهَا رَأْيًا أَن يَكْتَسِبْ هَٰذِهِ، اور ان تمام قوموں کے ہاں یہ بات اس آدمی کی رائے کو زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے جس نے یہ سارے کمالات حاصل کر لیے ہوں، بڑے اچھے بلڈنگ مکانیں کر لی ہوں، بازار بنا لیے ہوں،
ہاں جی شہر اور ملک ترقی یافتہ ہو گئے ہوں، اور وَيَجْعَلْ مَا سِوَاهَا كَأَنَّهَا لَيْسَتْ صِفَاتُ مَدْحٍ، اور عام طور پر انسان یہی سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے یہی معیارات ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تعریف کی اور کوئی صفات نہیں ہے۔ جو انسان حکمرانی کے اعلیٰ منصب پر پہنچ جائے، اونچا عہدہ لے لے، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے، کھانے پینے کا اس کا سامان بڑا اچھا مل جائے، اور بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ بہادری اور دلیری اور اچھے اخلاق کا حامل بن جائے، تو بس یہی کامیابی انسان ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تو عام امتوں اور قوموں کے نزدیک یہی بات ہے، لیکن الامر، شاہ صاحب کہتے ہیں ابھی معاملہ منقع ہو کر سامنے، حقیقی سعادت کی بات ابھی بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن الامر الی الآن غیر منقع، ابھی تک حقیقی سعادت منقع ہو کر، صاف ستھری ہو کر، چھن چھنا کر، خالصتاً وہ سامنے نہیں آئی۔ کیوں؟ شاہ صاحب نے کہا اس کی ایک وجہ ہے، ذرا غور کرو کہ یہ بہت اونچا مرتبہ یا حکمرانی حاصل کر لینا، بہت زیادہ ارتفاقات اچھے کر کے تعیشات کے اندر مبتلا ہو جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں کھڑی کر لینا وغیرہ وغیرہ، تو شاہ صاحب کہتے ہیں لأن اصل هذه موجود فی افراد الحیوان، اس لیے کہ یہ سارے کام اپنی اصل بنیاد میں جانوروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، جانور بھی اس طرح کے کام کر لیتے ہیں، ان کے افراد حیوانی میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ مثلا شاہ صاحب نے کہا کہ اخلاق مہذبہ میں سب سے اونچا خلق عام دنیا بھر کی تمام اقوام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہادری، کون سی قوم زیادہ بہادر ہے، کس قوم میں شجاعت اور بہادری اور دلیری کیسی ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا شجاعت پر اگر غور و فکر کرو، اور بدور بازغہ میں تو شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت کی ہے ان اخلاق کی، کہ شجاعت پر اگر غور و فکر کرو تو اس کی اصل جڑ غصہ ہے، غضب، وحب الانتقام، اور دوسرے سے انتقام لینا ہے۔ آپ کسی سے انتقام بھی لینا چاہتے ہیں اور شدید غصہ بھی آپ کو ہے، اور والثبات فی الشدائد، اور سختی اور مصیبت یا مقابلے کے وقت میں ثابت قدم رہنا ہے، والاقدام علی المہالک، اور ہلاکت خیزیوں پر اقدام کرنا، ہاں جی اس کے لیے آگے بڑھ کر حملہ آور ہونا، یہ چار باتیں ہر شجاعت کے اندر پائی جاتی ہیں، غصے کا ہونا، انتقام کا ہونا، مصیبت کے وقت ثابت قدم رہنا، اور کسی ہلاکت خیزی کے اوپر چھلانگ لگا دینا، یہ چار باتیں ہاں جی شجاعت کی، بہادری کی اصل جڑ ہیں۔ یہ اگر نہیں ہے تو شجاعت نام کی کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی، یہ چار چیزیں ہوں گی تو بہادری آئے گی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذِهِ كُلُّهَا مُوَفَّرَةٌ فِي الْفُحُولِ مِنَ الْبَهَائِمِ، جانوروں میں جتنے نر ہیں، اور خاص طور پر شیر، بھیڑیا، ہاں جی درندے، ان کے اندر یہ اعلیٰ درجے کی چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ غصہ بھی اعلیٰ ترین درجے کا ہے، انتقام کا جذبہ بھی شیر کے اندر اور بھیڑیے کے اندر بہت ہوتا ہے، مصیبت اور شدت کے وقت ثابت قدم رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا، وہ بھی اس درندے میں اور جانور میں پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی ہلاکت خیز عمل کے اوپر چھلانگ مار دینا، یہ بھی شیر پر بس ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ شجاعت فی ذاتی ہی جو خلق ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن لا تسمى شجاعتاً، لیکن آپ دیکھیے کہ جانور میں جب یہ چاروں چیزیں پائی جائیں تو جانور کو شجاعت نہیں کہا جاتا، بہادر نہیں کہا جاتا۔ جانور کو بہادر نہیں کہا جاتا اس لیے کہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، جانور کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب اس پر غور کرو شجاعت کو، کہ یہ انسان کا اچھا خلق کیوں بنا، اس میں انسانیت میں شجاعت کہاں سے آئی، یعنی کیا تبدیلی ہوئی ان چار باتوں میں جس کی وجہ سے جب انسان میں پائی جائیں تو ہم انسان کو کہتے ہیں کہ وہ بہادر ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جتنے بھی اخلاق ہیں انسان کے، اس کی بنیاد تلاش کی ہے شاہ صاحب نے، اخلاقیات، اس سے انسانوں کا تحلیل و تجزیہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ شاہ صاحب کا ایک خاص ذوق ہے۔ بدور بازغہ میں چونکہ شاہ صاحب نے اس پر تفصیل سے اخلاقیات پر بحث کی ہے،
انسانی نقطہ نظر سے اور عقلی حوالے سے، تو وہاں ہر خلق جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے اس کے پیچھے اس کی تحقیق کی ہے کہ اس کی اصل جانوروں میں کہاں پائی جاتی ہے، کیونکہ انسان جانور سے آگے انسانیت کے مرحلے میں داخل ہوا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جانوروں میں کیا پائی جاتی ہیں اور انسانی سطح پر آ کر ان میں کیا تبدیلی ہوئی ہے، یہ جو تبدیلی کا مرکز اور منبع اس کو تلاش کرو گے تو تم حقیقی کامیابی کی طرف، سعادت حقیقیہ کی طرف چلے جاؤ گے۔ شاہ صاحب نے کہا دیکھو اس کو بہادری اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب بعدما یہذبها فیض النفس النطقیہ، کہ جب نفس ناطقہ یعنی ملکیت کا جب فیضان اس کی بہیمیت پر ہوتا ہے اور وہ اس کو مہذب بنا دے، یعنی حد سے بڑھے ہوئے انتقام کو، حد سے بڑھے ہوئے غصے کو، حد سے بڑھی ہوئی جو ثابت قدمی ہے جو انسان کو ہلاکت خیزی میں جانور کو ڈال دیتی ہے، تو یہ تمام چیزیں مہذب ہو جاتی ہیں۔ حد سے بڑھی ہوئی چیزیں، تہذیب کا مطلب ہوتا ہے کسی بڑھی ہوئی شاخوں کو کاٹ دینا، مالی جو ہے پودوں پتوں کو کاٹتا ہے اور کاٹ کر ایک خاص حساب سے اس باغیچے کو کیا ہے مہذب بناتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں حد سے بڑھی ہوئی جب تہذیب کے دائرے میں آتی ہیں، تو یہ تہذیب کے دائرے میں لانے والی طاقت کون سی ہے؟ وہ ملکیت سے پیدا ہونے والا وہ نفس ناطقہ ہے، ملکی روح ہے کہ جب وہ بہیمیت کے ساتھ اٹیچ ہوئی تو اس نے بہیمیت کے اندر ان تمام چیزوں کو مہذب بنا کر اس کو ایک خلق شجاعت کے اندر بدل دیا، اور پھر اس نفس ناطقہ کی وجہ سے یہ چاروں چیزیں اگر مسلط کلیہ سے ہوں تو اس کو بہادری کہتے ہیں۔ اجتماعی مفاد کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ غصہ، یہ انتقام، یہ ثابت قدمی، آپ باقی انسانیت کے مفاد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو دلیری اور بہادری کہا جائے گا۔ اور اگر آپ یہی کام ذاتی مفاد یا ذاتی غرض یا ذاتی انتقام لینے کے لیے کر رہے ہیں جو نفس جو رائے الجزی کی اساس پر ہے، تو کبھی بھی اس کو بہادری نہیں کہا جاتا۔ دنیا میں کوئی مہذب انسان اس کو بہادری اور دلیری نہیں کہے گا جہاں آپ صرف ذاتی غرض کے لیے باقی اجتماع کو نقصان پہنچائیں اور اس پر حملہ آور ہوں یا اس کو نقصان پہنچائیں۔ ورنہ اگر یہ بات ہوتی تو وہ جو دیدہ دلیر چور ہے وہ آ کر جب نقب زنی لگاتا ہے تو اس کی بہادری کو بہادر کہنا چاہیے نا اس کو، کیونکہ اس نے کتنا بڑا رسک لیا ہے کہ رات کو اندھیرے میں آ کر اس نے نقب لگائی، پھر اسے یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، تو وہاں بھی اس نے اپنی عقل استعمال کی، ثابت قدم بھی رہا، ہاں جی، اور اگر اس کو پتہ چلا کہ مالک مکان اٹھ گیا ہے تو وہ سفاک آدمی جو ہے اس کو قتل کرنے سے بھی کیا ہے دریغ نہیں کرتا۔ اب ایسے چور کو دنیا میں کوئی بہادر کہتا ہے؟ نہیں۔ بہادری کو بہادری تبھی کہا جاتا ہے کہ جب ملکی صلاحیت کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں وہ کام اجتماعی مفاد کے لیے ہو، مصلحت کلیہ کے تابع ہو، منبعثۃ من داعیۃ معقولۃ، اور وہ بہادری کسی عقلی جذبے سے ہو، عقلی داعیے سے ہو۔ محض وہم کی بنیاد پر آپ کسی پر حملہ آور ہو گئے، وہم کی بنیاد پر آپ کسی سے غصہ ہو رہے ہیں۔ ایک عقل ہوتی ہے اور ایک وہم۔ وہم جو ہے وہ جزیاتی باتیں ہوتی ہیں، ایک وہمی آدمی بھی بسا اوقات ہاں جی وہ اسی طرح کی کام کرتا ہے، لیکن کوئی دنیا میں آدمی اس کو نہیں یہ کہتا کہ یہ وہم کی بنیاد پر جو اس نے یہ اقدام کیا ہے یہ بہادری نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں مریض ہے جی۔ چھلانگ کسی مصیبت کی جگہ پر لگا دی، کسی ہلاکت خیزی پہ لگا دی کسی وہم کی بنیاد پر، تو اس کو دنیا میں کون بہادر کہتا ہے؟ ہاں، عقلی بنیادوں پر جہاں سب لوگ کہیں کہ یہاں ضرورت تھی اور یہاں اس نے بہادری کا موقع دکھایا ہے، مثلاً ملک کو کسی دشمن سے بچانے کے لیے دفاع کا موقع تھا، اب سارے ملک کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا دفاع ہو مثلاً، اور ان میں سے ایک آدمی جوان کھڑا ہوتا ہے یا کچھ لوگ بہادر کمانڈوز کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یار اس نے پوری قوم کے لیے کیا کام کیا ہے، لہٰذا بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر۔ تو بہادری ان تمام اخلاق چاروں چیزوں میں تب پائی جاتی ہے جب وہ اجتماعی مفاد کے لیے ہوتی ہے اور کسی عقلی داعیے اور جذبے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، اس وقت ہم کہتے ہیں یہ اس کے اندر شجاعت پائی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض ہاں جی
یہ جو بہیمیت ہے صرف اس کی لذت کے خاطر جو اعمال کیا جائے گا، یا انفرادی مفاد کے مطابق کوئی بلڈنگ بنائی جائے، کوئی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، تو ہر چور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آج تو سارے لٹیرے سرمایہ دار بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہر لوٹنے والا تاجر السلام علیکم کہہ کر بہت اچھے طریقے سے مصافحہ کرتا، ساتھ چھری پھیر دیتا۔ تو یہ اخلاق اس کو مہذب کہیں گے۔ وہ بڑا نرم مزاجی کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن کیا ہے مقصد اس کا رأی الجزی ہے، کوئی اجتماعی مفاد نہیں ہے، تو اس خلق کو اچھا کیسے کہا جائے گا؟ تو اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ محض ظاہری طور پر اچھے اخلاق کا اظہار، اچھے ارتفاقات صالحہ کی بات، بڑی بڑی بلڈنگوں کا کھڑا ہو جانا، بڑے بڑے مرتبے کھڑا کر لینا، لیکن اگر یہ رأی جزی یا انفرادی مفادات کی بنیاد پر ہے تو یہ انسان کی حقیقی کامیابی نہیں۔ ہاں، پوری سوسائٹی کے لیے، پوری اس کے لیے آپ پبلک بلڈنگ آپ نے بنائی ہے، وہ اچھی ہے اور عمدہ ہے، آپ نے ریاستی طاقت کھڑی کی ہے، لیکن اجتماعی مفاد کے لیے ہے، تو اس وقت ہم اس کو کہیں گے نا کہ یہ انسانیت کی کامیابی کی بات ہے۔ اب اس پر جب غور و فکر کرو گے تو آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ اگرچہ یہ وصف حیوان میں پایا جاتا تھا، لیکن جب نفس ناطقہ اور ملکیت کے فیضان پڑا ہے تو اس نے آ کر اس پورے عمل کو، حیوانی عمل کو مفاد عامہ کے لیے بنا دیا، مصلحت کلیہ کے تحت بنا دیا، اس لیے یہ کیا ہے اچھا خلق۔ اسی طرح شاہ صاحب نے کہا وَكَذَلِكَ أَصْلُ الصِّنَاعَاتِ، جہاں تک اچھی کاراگری کے ساتھ بلڈنگیں بنانا اور بہت عمدہ دستکاری کا کام کرنا، اشیاء تشکیل دینا، تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بھی تو موجود فی الحیوان، یہ جانور میں بھی پائی جاتی ہے۔ جانور بھی اپنا گھونسلہ بڑا اچھا بناتا ہے، ایسا خوبصورت بناتا ہے کہ بسا اوقات انسان ایسا بنا ہی نہیں سکتا۔ جیسے شاہ صاحب نے کہا چڑیا اپنا ایک گھونسلہ بناتی، ایک ایک تنکا لاتی ہے، اور اس تنکے کو کیسے، آج کل وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے نا ایک چڑیا کی، وہ کیسے اس کو بنتی کر رہی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پورا اس نے گرمی سردی کے بچاؤ کا اس نے باقاعدہ کیا ہے خوبصورت گھر بنایا ہے۔ اتنی نفاست کے ساتھ تو انسان کے لیے ہاتھ سے بنانا بڑا مشکل ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ صرف اس وجہ سے اب ہم چڑیا کو کیا کہیں گے، وہ انسانوں سے زیادہ طاقتور اور کامیاب ہے۔ تو بلڈنگیں بنانا مقصد نہیں، بلڈنگیں اگر اجتماعی مصلحت کلیہ کے لیے ہیں، وہ چڑیا نے تو ذاتی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ یعنی اگر رأی الجزی یا سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ساتھ کوئی کام ہو رہا ہے، انفرادی مفاد پرستی کے تحت وہ کام ہو رہا ہے، تو وہ انسانیت کا خلق یا کامیابی نہیں۔ جب وہ مصلحت عامہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہے درست قرار پاتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا رب صنعۃ یصنعها الانسان بطبیعتہ، بسا اوقات ایسا کاریگری کا کام ہوتا ہے کہ جانور اپنی طبی خصوصیات کے تحت اس کو بنا لیتا ہے۔ لا یتمکن من الانسان بتجسم، اکیلا انسان وہ کام نہیں کر سکتا۔ انسان جب بھی وہ کام کرتا ہے تو اجتماع کے ذریعے سے کرتا ہے۔ مستری، مزدور، انجینئر وغیرہ وغیرہ، ان کی ٹیم ہوتی ہے نا، اور پوری ٹیم مل کر کوئی اچھا کام کرتی ہے۔ تو جو کام اجتماع کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے وہ اگر اجتماع کے مفاد کا ہے تو درست قرار پائے گا، اور اگر اجتماع کے ذریعے سے مقام چیز اچھی بنا لی جائے لیکن ہو ذاتی صرف انفرادی خواہشات اور لذات اور مفادات کے لیے، تو اس کو اچھا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ جو ظاہری کامیابی ہے، یہ انفرادی طور پر ان تمام اخلاق کا حامل ہونا، یہ حقیقی کامیابی انسان کی نہیں ہے، بل الحق، حق اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کی اس دنیا کے اندر ایسی انفرادی کامیابی زیادہ سے زیادہ ہو بھی تو وہ سعادۃ بالعرض، وہ عارضی کامیابی ہے، وہ وقتی اور عارضی کامیابی شمار ہوگی کہ آپ نے بہت اچھا اور عمدہ لذت والا کھانا کھا لیا، تو بس جب تک وہ کھانا کھایا ہے یا پیٹ میں رہے گا اس وقت تک آپ کو عارضی کامیابی حاصل ہو گئی۔ آپ نے ایک بہت ہی پرتعیش قسم کی اپنی ذاتی کوٹھی اور بنگلہ بنا لیا اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ رہ رہے ہیں اس کے اندر، تو وہ عارضی ہے جب تک آپ وہاں قیام ہیں۔ تو یہ سعادت بالعرض ہے، حقیقی سعادت یہ نہیں ہے۔ حقیقی سعادت پھر کیا ہوئی؟ تو شاہ صاحب نے کہا حقیقی سعادت یہ ہے کہ ان السعادۃ الحقیقیہ ہی انقیاد البہیمہ للنفس النطقیہ، حقیقی کامیابی یہ ہے انسان کی
کہ انسان کی بہیمیت اور حیوانیت وہ نفس ناطقہ اور ملکیت کے تابع اور اس کے فرما بردار بن جائے، اور نفس ناطقہ یا روح یا ملکیت کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہیمیت کے تمام کام وہ مصلحت کلیہ کے تقاضے سے، مفاد عامہ کے تقاضے سے، انسانی فائدے کے تقاضے سے، اور جب ملکیت کے راستے سے اللہ کے رضا اور اللہ کے تعلق سے وہ سر انجام پائیں تو وہ سعادت حقیقی کہلائے گی۔ ایک تو بہیمیت نفس ناطقہ کے تابع ہو جائے، نمبر 2 وہ اتباع الہویٰ للعقل، اور انسان کی انفرادی خواہشات انسان کی جو عقل کلی ہے اس کے تابع ہو جائے۔ ہر خواہش، ہر لذت، ہر مفاد، ہر انسان کے دماغ میں آنے والا خیال، اس کو بغیر عقلی طور پر سوچے سمجھے، بغیر اجتماعی مفاد کے سوچے سمجھے انسان اس کو کر گزرے، تو یہ تو کوئی انسانیت نہیں، یہ تو حیوانیت ہے۔ انسانیت کی کمال یہ ہے کہ اس کی بہیمیت اس کے نفس ناطقہ اور ملکیت کے تابع ہو جائے، اور اس کی خواہشات اس کی عقل کے تابع ہو جائے، اتباع الہویٰ للعقل۔ اور وَكَوْنُ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ قَاهِرَةً عَلَى الْبَهِیمِیَّةِ، اور اس کا نفس ناطقہ اس کی بہیمیت پر غالب آ جائے، وَالْعَقْلُ غَالِبًا عَلَى الْهَوَىٰ، اور اس کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ جائے، اور باقی تمام خصوصیات لغو ہو جائیں، سائر الخصوصیات ملغات، کیونکہ اس کی جسم کی بہتری کے لیے یہ ہے کہ عقل کے تابع اس کا نفس اور اس کا قلب ہو جائے، اور اس کی بہیمیت اس کی ملکیت کے تابع ہو جائے۔ بس باقی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ یا خالی خواہشات پر مبنی ہے یا محض بہیمیت کے تقاضے سے ہیں، یہ سب کی سب بے شک ہوں یا نہ ہوں یہ لغو ہیں۔ اصل حقیقی کامیابی عقل مند ہونا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ملکیت کا اس کی بہیمیت پر غالب ہونا ہے، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ یہ پہلا قانون شاہ صاحب نے بیان کیا۔ پھر شاہ صاحب نے اس سعادت حقیقی جو کہ جس میں ملکیت کے تابع ہو جائے بہیمیت اور اس کی تمام خواہشات پر عقل غالب آ جائے، یہ دو خصوصیات پر مشتمل جو سعادت حقیقی ہے، اس کے حوالے سے ایک اور قانون آگے بیان کر رہے ہیں، اور اس کو بھی وعلم سے شروع کیا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا یہ جو سعادت حقیقیہ ہے اس کی بھی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ سعادت حقیقیہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ وعلم، جاننا چاہیے کہ ان الامور التی تشتبک بالسعادت الحقیقی علی قسمین، سعادت حقیقیہ کے ذیل میں جتنے امور آتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جال بنائے ہوئے ہیں، نیٹ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے، سعادت حقیقیہ کے تمام امور ایک دوسرے کے ساتھ تشتبک، جیسے یہ انگلیوں میں پھنسی ہوئی ہیں، یا جال کا ایک تانا دوسرے بانے کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے تو ایسے جیسے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو تمام امور نے ایک جال بنایا ہوا ہے۔ اور یہ جو جتنے بھی سعادت حقیقیہ کے ساتھ ملے ہوئے امور ہیں ان کی دو اقسام ہیں، قسمین۔ نمبر 1، قسم ہوا من باب ظہور فیض النفس النطقیہ فی المعاش بحکم الجبلہ۔ جبلت کی تعریف پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ جبلت کی تعریف وہاں پڑھی تھی کہ ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاپ کی جو 8 شکلیں بیان کی گئی تھیں جی، کہ دونوں میں تصالح ہے یا تخالف ہے، ملکیت عالیہ ہے، بہیمیت عالیہ صفیقہ شدیدہ ہے، یا اس میں دونوں کم زیادہ ہیں، تو کل 8 اقسام تھی۔ ہر انسان کی جبلت اس کی ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاپ، تصالح یا تخالف کی بنیاد پر پیدا شدہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو بنیادی طور پر جبلت ہے، جبلت کے حکم کے تحت انسان کی دنیا کی زندگی میں، معاشی زندگی میں نفس ناطقہ کا فیض ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی قسم یہ، کیونکہ جس درجے کی ملکیت ہوگی ویسے ہی درجے کی ملکیت کے اثرات اس کی بہیمیت پر جبلی اور فطری طور پر وجود میں آئیں گے۔ ملکیت عالیہ ہے تو نفس ناطقہ کا فیض بھی وافر ہوگا، اور اگر ملکیت سافلہ ہے تو اس کا فیض بھی اتنے ہی درجے میں کیا ہوگا، کم ہوگا۔ پھر
ملکیت سافلہ ہے لیکن بہیمیت شدیدہ ہے تو اتنا ہی وہ کم اثر لے گی، ملکیت ضعیفہ ہے، ملکیت شدیدہ ہے، عالیہ ہے، اور بہیمیت کمزور ہے تو ظاہر ہے اس کا فیض پورا ہے لیکن آگے سے بہیمیت کیا ہے، وہ کمزور ہے۔ تو جو جبلی اعتبار سے تصالح یا تخالف یا سافلہ یا ضعیفہ کی بنیاد پر جیسی جبلت ہے، اس جبلت کے راستے سے نفس ناطقہ کا فیضان کا ظہور ہوتا ہے۔ نمبر 1، شاہ صاحب کہتے ہیں لا یمکن ان یحصل الخلق المطلوب بہذا القسم۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سعادت حقیقی جسے ہم نے کہا ہے کہ جس میں آدمی کی بہیمیت ملکیت کے تابع ہو اور انسان کی جو خواہشات ہیں ان پر اس کی عقل غالب ہو، تو لا یمکن ان یحصل الخلق المطلوب بہذا القسم، جبلی اعتبار سے نفس ناطقہ کے فیضان کے نتیجے میں جو خلق ہمیں مطلوب ہے اس کا حصول ممکن نہیں، لا یحصل، اس قسم کے ذریعے سے، کیونکہ خلق مطلوب آپ کو اگر اعلیٰ ترین درجے کا مطلوب ہے، جبکہ اگر جبلی طور پر کسی انسان کی ملکیت یا بہیمیت میں کمی ہے تو وہ اس درجے کا خلق بسا اوقات نہیں ہو سکتا، اس کا درجہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات اگلا مبحث آ رہا ہے، وہاں شاہ صاحب نے اس خلق مطلوب پر بڑی تفصیل سے آگے گفتگو کی ہے۔ بل ربما یکون الغوث فی تلک الافعال بزینتها ضد الکمال المطلوب، بسا اوقات انسان کا اس جبلت کی بنیاد پر جو افعال وجود میں آ رہے ہیں، انسان اس کی زیب و زینت یا چمک دمک میں اتنا غوطہ زن ہو جاتا ہے کہ جو اصل کمال مطلوب ہے اس کا بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر شاہ صاحب نے درمیان میں جملہ متضادہ بریکٹ میں بات کہی ہے، لا سیما بفکر جزئی کما ہوا شان الناقص، خاص طور پر وہ آدمی جو جبلی اعتبار سے جزئی فکر کا حامل ہے، یعنی اس کے فکر میں انفرادیت پائی جاتی ہے جو کہ ناقص لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو ناقص لوگوں میں جو فکر جزئی یا انفرادی پایا جاتا ہے، اگر کسی انسان کی جبلت اس اعتبار سے بنی ہوئی ہے تو ایسے آدمی کے جبلت کی بنیاد پر جو صادر ہونے والے افعال و اعمال ہیں وہ بسا اوقات خلق مطلوب حاصل کرنے کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی پستی فکر کی وجہ سے ان جبلی اعمال کے اندر اتنا غوطہ زن ہو جاتا ہے کہ وہ اسی کے الجھاؤ میں لگا رہتا ہے، اس کو کلیات کا یا اوپر اٹھ کر مسئلۃ عامہ یا مسئلۃ کلیہ کا ادراک کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ کلذی، مثلا شاہ صاحب نے کہا کہ مثلا وہ آدمی جو آدمی بہادری کا مثلا خلق حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میرے اندر بہادری ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، بِإِثَارَةِ الْغَضَبِ وَالْمُصَارَعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، کہ وہ اپنے اندر مصنوعی کو غصہ پیدا کرے، اپنے اندر کوئی بہادری اور دلیری اور مقابلہ پہلوانی کے اکھاڑے میں اترے، تو جتنی جبلت ہوگی نا غصہ بھی اتنا ہی آئے گا۔ جس کے اندر جبلی طور پر غصہ نہیں، یعنی بہیمیت کی مثلاً کمی ہے، تو وہ جتنا مرضی مصنوعی غصہ بنانے کی کوشش کرے تو وہ اگر آئے گا بھی تو تھوڑی دیر کو آئے گا اور اس کے بعد پھر پانی کی طرح بیٹھ جائے گا۔ تو چونکہ اس کی صلاحیت اور جبلت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا خلق حاصل نہیں کر سکتا، ذرا یہ کہ اگر پہلے کچھ نہیں تھا تو اب کچھ نہ کچھ بہادری دکھا دے گا بس۔ بِإِثَارَةِ الْغَضَبِ وَالْمُصَارَعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، یا مثلاً کوئی آدمی فصاحت بمعرفت اشعار العرب وخطبہم، ایک آدمی فصاحت و بلاغت بہت ادبی زبان حاصل کرنا چاہتا ہے، فصیح بولنا چاہتا ہے، عرب کے اشعار یاد کر کے اور خطبے یاد کر کے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو فطری اور جبلی طور پر فصیح اللسان ہوتا ہے، اس کو کسی استاد سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جیسا کہتے ہیں نا پیدائشی شاعر ہے یا پیدائشی ادبی نثر لکھتا ہے۔ تو ایک وہ ہوتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو جناب ادیب لوگوں کی کتابیں رٹا لگاتا ہے، پھر ان کے اشعار کا رٹا لگاتا ہے، پھر اس کی طرح سے کچھ نہ کوئی اشعار تک بندی شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ وہ شعر کہنے لگتا ہے۔
وہ شعر اس پر نازل نہیں ہوتے، وہ شعر تخلیق کرتا ہے، گھڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے گھڑے ہوئے شعر میں اور جن کے اوپر اللہ کی طرف سے واردات یا ان کی طبیعت کا سلیقہ ایسا ہوتا ہے، اس کے اور اس کے شعروں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں وہ اصول بیان کیا جو آپ عام طور پر شاہ صاحب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ والاخلاق لا تظہر عند الا عند مزاحمات من بنی النوع، اخلاق تبھی ظاہر ہوتے ہیں جب انسانوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، اس وقت اصل جبلی اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بزدل ہے یا بہادر ہے۔ کیونکہ اگر ٹکراؤ نہیں ہوا، میدان نہیں لگا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا کیا خلق ہے؟ جی ایسے ہی شعر و شاعری کا جب میدان لگتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ کس شاعر کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، کس نے کس وقت فی الفور اور فی البدی شعر کہا ہے، اور کس نے خوب یاد وجود کر کے ادھر ادھر سے کہیں سے کونے خدرے سے لا کر شعر بیان کیا ہے یا اس نے نثر بیان کی ہے۔ تو لوگوں کے درمیان جب ٹکراؤ ہوتا ہے، مزاحمت ہوتی ہے ایک دوسرے سے، تو تب انسانوں کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ والارتفاقات لا تقتنس الا بحاجات طاریۃ، اسی طریقے سے جو یہ ارتفاقات ہیں، نئے سے نئے ارتفاق یا نئی سے نئی چیز جو ایجاد کرنے کا عمل ہے، یہ تبھی حاصل ہوتے ہیں جب انسانوں کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے۔ حاجات طاریۃ، کوئی حاجت آتی ہے، ضرورت پیش آتی ہے، تو پھر انسان کوئی کام اس چیز کو سوچتا ہے کہ اس میں کیا ارتفاق یا کیا سہولت اس کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے۔ اور والصنائع لا تتم الا بآلات و مادۃ، یہ تین جملے شاہ صاحب نے قانون بیان کر دیے ہیں۔ والصنائع لا تتم الا بآلات و مادۃ، بڑے بڑے صنعتیں اور مصنوعات جتنی بھی ہیں وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب اس مصنوعات یا اس بلڈنگوں یا عمارتوں کو بنانے کے آلات اور میٹیریل موجود نہ ہو۔ میٹیریل بھی موجود ہو اور آلات بھی موجود ہوں تو پھر ہی کوئی چیز تیار کی جا سکتی ہے، ورنہ تو نہیں تیار ہو سکتی۔ تو اگر جس انسان کا جیسا میٹیریل ہوگا ویسا ہی سب کچھ اس میں سے ظاہر ہوگا نا، تو جیسی جبلت ہوگی ویسا ہی اس کا اظہار ہوگا۔ اور پھر جب یہ جبلت کے اساس پر انسان یہ سارے کام کرتا ہے اور اس میں اس نے کمال حاصل بھی کر لیا انفرادی طور پر، تو ھذہ کلھا منقضیۃ بانقضاء الحیاۃ الدنیا، یہ تمام کی تمام جو دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگیں، دنیا کے کھانے پینے کی جو جتنی بھی خواہشات اور تقاضے ہیں، اور یہ جو اخلاق، بہادری، دلیری ولیری، جیسے ہی دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو یہ بھی کیا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ افعال ہیں جزوی، اور جزوی افعال روح کے ساتھ نہیں جاتے۔ وہ لذت تھی، جیسے لذت ہم نے کھانا کھایا، لذت اس وقت بڑی آپ کو آئی، کھانا مکمل ہو گیا بلکہ 2 گھنٹے گزرے تو لذت فنا ہو گئی، اس کا اب کوئی تعلق نہیں، اس لیے اگلے وقت میں آپ کو نئی بھوک ہے۔ آپ پرانی لذت سے کام نہیں چلا سکتے کہ میں نے 6 گھنٹے پہلے کھانا کھایا تھا، اس کی لذت کی بنیاد پر اب اگلے 6 گھنٹے بعد کھانے کی ضرورت نہ ہو، وہ تو فضلہ بن کر کہیں سے کہیں خارج ہو کر نکل گیا، تو وہ آیا اور گیا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی زندگی جیسے ہی ختم ہوگی تو یہ تمام جتنی فکر جزی یا محض جبلت کی بنیاد پر کیے ہوئے تمام کام جو ہیں، یہ تو اسی وقت کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ فَإِن مَاتَ النَّاقِصُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، یہ انفرادیت میں مبتلا، فکر جزی میں جو مبتلا ناقص انسان ہے، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو کان سمحن بقی عاریًا عن الکمالی، وہ دنیا میں ضرور اچھا شمار ہوگا کہ اس نے بڑا اچھا مکان بنایا، اچھا کھانا کھایا، اچھا لباس پہنا، یا اچھا دنیا میں بہادری کی چیزیں اس نے دکھا دی، لیکن بقیہ عاریًا عن الکمالی، آخرت میں یعنی مرنے کے بعد جو اگلا سفر ہے انسان کی روح کا، اور اس جو مجازات کی بحث میں شاہ صاحب نے بات واضح کی تھی کہ انسانیت زندگی پر ختم نہیں ہوگی، موت کے بعد تو ابھی اگلا سفر شروع ہونا ہے۔ تو جیسے یہاں ہم ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو اس کی لذت اگلی جگہ پہ کام نہیں دیتی، تو ایسی دنیا کی جو لذت یا دنیا کی جبلت کے جتنے بھی احکامات ہیں، یہ موت کے بعد اس کے لیے کیا ہے، کچھ نہیں فائدہ ہوگا، وہاں عاریًا عن الکمالی۔ وَإِن لَزِقَ بِنَفْسِهِ صُوَرُ هَذِهِ الْعَلَاقَاتِ،
کان الضرر علیہ اشد من النفع، اور اگر یہ اس انسان کی جبلت کے تحت کیے ہوئی یہ ساری چیزیں، اگر یہ شکل و صورت ان کے نقوش انسان کی روح کے اندر پیوست ہو کر وہاں گئے تو اس کو زیادہ پریشان کریں گے، زیادہ اس کے لیے مصیبت، زیادہ نقصان کی بات ہے۔ کیوں؟ دیکھو مثلاً یہی مثال جو بھی کھانے کی تھی کہ ایک وقت میں آپ نے کھانا کھایا بہت لذیذ، بہت عمدہ، اور یہ لذت اگر آپ کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے اور اگلے وقت میں آپ کو 6 گھنٹے بعد یا اگلے دن آپ کو ویسا کھانا نہیں ملا، اس سے بد ذائقہ کھانا ملا، اور پچھلی لذت آپ کے دماغ میں موجود ہے، تو دماغ کو راحت ملے گی یا تکلیف ملے گی؟ اور اگر پہلی صورت رہ کے یاد آ رہی ہو تو اتنی ہی اذیت کیا ہے، بڑھ جائے گی، اتنی ہی تکلیف بڑھ جائے گی کہ یار کل تو میں نے اتنا عمدہ ترین کھانا کھایا اور آج جو ہے مجھے کیا ہے، ایسا تلخ کھانا کھانے کو مل رہا ہے۔ اگر تو پچھلی لذت کو بھول چکا ہے، آئی اور گزر گئی اور معاملہ ختم ہو گیا، تو پھر جیسا کیسا ملا ہے، بھوک کی شدت کے اندر وہی سب سے زیادہ کیا ہے، لذیذ لگے گا۔ تو پچھلی صورت یاد نہیں ہے، اگلی صورت آپ کے سامنے جو بھی کچھ حاضر ما حاضر موجود ہے وہ آپ نے کھا لیا تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پچھلی صورت لذت والی یاد ہے تو پھر اتنی ہی زیادہ اذیت اور تکلیف محسوس ہوگی کہ یار یہ کھانا کڑوا ہے اور وہ پہلے والا جو کھانا تھا وہ تو بڑا لذیذ تھا، بڑا فلاں تھا، بڑا فلاں تھا۔ تو اسی طریقے سے دنیا کے جتنے بھی اگر صورتیں، لذتیں، خواہشات، یہ صورتیں اگر ساتھ چپکی بھی چلی گئیں، یعنی بار بار کرنے کے نتیجے میں نفس کو اس کی عادت پڑی ہوئی ہے اور وہاں جا کر ویسا کھانا ملتا نہیں ہے یا ویسی عزت افزائی ہوتی نہیں، وہاں کوئی اور کام شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ صورتیں رہ کر دماغ میں یاد آئیں گی، تو ان کی صفائی کرنے کی پھر ضرورت پیش آئے گی۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ گرز لیے کھڑے ہیں وہاں فرشتے، تو وہ پھر تھاڑ لگائیں گے، ساری لذتیں نکال دیں گے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ پہلی قسم انسان کی جبلت کے حکم سے، یعنی جیسی اس کی ملکیت یا نفس ناطقہ کی ساخت ہے اور جیسی اس کی بہیمیت کی ساخت ہے، اس ساخت کی مناسبت سے جو فیضان ہوا ہے وہ اس سے اعلیٰ درجے کا خلق مطلوب بسا اوقات حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، محض جبلت کی وجہ سے۔ اور اس کی وجہ بیان کر دی شاہ صاحب نے، خاص طور پر ان لوگوں میں جہاں فکر جزی پائی جائے اور جہاں اس کی نقص کی حالت موجود ہو، تو وہاں تو یہ بہت زیادہ مزید مسئلہ بن جاتا ہے۔ دوسری قسم حقیقی سعادت کی یہ ہے، دوسری قسم آگے، وقسم انما روحہ ہیئت اذعان البہیمیہ للملکیہ بأن تتصرف حسب وحیہا وتنصبغ بصبغہا۔ انسان کی روح کی ساخت ایسے بن جائے، ہیئت ایسے، شکل و صورت ایسی بن جائے کہ بہیمیت، ملکیت کے ہونے کا پختہ یقین پیدا کر لے، یعنی بہیمیت کے اندر ملکیت کے مستقل ساتھ ہونے کی ہیئت کی شکل و صورت بن جائے، روح کی ساخت ایسی بن جائے۔ بِأَن تَتَصَرَّفَ حَسْبَ وَحْيِهَا، وہ جو وحی ملکیت ہے اس کی وحی یا اس کے حکم پر یہ بہیمیت چلے ہر وقت، ایسی ساخت بن جائے اس کی روح کی کہ اس کی بہیمیت روح کے احکامات یا اس کی ہدایت کے تابع ہو کر چلے، اس سے بغاوت کر کے یہ بہیمیت کام نہ کرے۔ اگر محض جبلت پر چھوڑ دیا جائے تو پھر تو جبلت کی وجہ سے بہیمیت اپنی جبلت ظاہر کرتی ہے، ملکیت اپنی جبلت ظاہر کرتی ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ایسا نہیں، کہ یہ بہیمیت یعنی روح کہا انسان کی روح، چونکہ بہیمیت اور ملکیت کا باہمی ملاپ سے وجود میں آئی ہے۔ اور وہاں ایک شاہ صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت مثال دی تھی، ہاں جی، میں نے کہا تھا اس بات کو یاد رکھنا، وہاں اس کتاب میں تو نہیں تھی، میں نے وہاں سے دوسری کتابوں سے شاہ صاحب نے اس میں الطاف القدس میں اور ساتھ میں بات بیان کی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پارے کے اندر چاندی اور پانی کا کیمیائی تعامل ہوتا ہے اور وہ پارے کی طرح ہاں جی حرکت کرتی۔ تو شاہ صاحب نے وہاں مثال دی تھی کہ اس روح کی یعنی اس نسمے کی حالت یہ ہے کہ اس کے اندر ملکیت اور
جسم کی بہیمیت کے تقاضوں سے ایسا آپس میں بندھن ہو گیا کہ ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں۔ تو یہ بہیمیت ملکیت کے اثر کو اتنا قبول کر کے اس کے رنگ میں رنگی جائے کہ جو ملکیت اس کو حکم دے، جو عقل اس کو حکم دے، اس سے سر منہ ادھر ادھر تجاوز نہ کرے۔ ایک بات۔ اور وہ تمنع الملکیہ، ملکیت چونکہ عالم ملکوت سے آئی ہے، اور وہاں پیچھے شاہ صاحب نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حقیقت فردانیت و نقطۃ نورانیت، وہ ایک نورانی نقطہ ہے، وہ چاندی کی طرح صاف شفاف ہے۔ وہ بہیمیت کی گندگیوں یا بہیمیت کی جو پستیاں ہیں اس کا رنگ ملکیت قبول نہ کرے، اور بہیمیت ملکیت کا رنگ قبول کر لے۔ ایسی روح یہ حقیقی سعادت کی حامل روح ہے جی۔ ملکیت جو ہے وہ اپنے اندر اتنا تمنع، اتنی رکاوٹ پیدا کر لے کہ وہ بہیمیت کی جو پست ترین قسم کے رنگ اور خواہشات ہیں وہ ان کو قبول نہ کرے۔ اور ولا تنطبع فیہا نقوش الخسیسہ، اور اس کی خسیس اور پست قسم کے نقش و نگار جو بہیمیت کے ہیں وہ اس کے اندر منقش نہ ہو سکیں۔ کما تنطبع نقوش الخاتم فی الشمع، جیسے مہر کے نقوش کسی موم کے اندر جب ٹھپا لگاؤ تو بن جاتے ہیں، ایسے نہ بنے، بلکہ ایسے بنے کہ جیسے آپ جتنے مرضی ٹھپے پانی پر لگاؤ تو جیسے ٹھپا آپ نے اٹھایا پانی دوبارہ کیا ہو گیا، مل گیا، اس کے اوپر کوئی نقش ظاہر نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی وہ ملکیت کا جو پانی ہے وہ اتنا صاف شفاف ہو رہے کہ وہ بہیمیت کے جو اس کو اپنی جبلت کی وجہ سے کچھ عمل پست کرنے بھی پڑیں تو وہ اس پست اعمال کو قبول بھی نہ کرے، بلکہ صاف شفاف رہے۔ یہ اصل میں دوسری قسم، یہ حقیقی سعادت ہے۔ سعادت حقیقیہ کی جو اصل کمال یا اعلیٰ ترین جو اخلاق مطلوب ہیں وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ یہ جو روح ہے، نسمہ ہے، یہ جو انسان کے اندر وائٹل فورس جسے کہا گیا ہے، قوت مدبرہ بدن ہے، اس کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی جو روح یا نسمہ ہے اس کی شکل و صورت اور حیت اس حوالے سے بن جائے کہ بہیمیت ملکیت کے احکامات کے تابع بن جائے، اس کے رنگ میں رنگی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ملکیت اتنی صاف شفاف اور بلند رہے کہ بہیمیت کی پست عادات و افکار جو ہے وہ اس کو قبول نہ کرے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَا سَبِيلَ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا أَن تَقْتَضِي الْمَلَكِيَّةُ شَيْئًا مِّن ذَاتِهَا وَتُوحِيهِ إِلَى الْبَهِيمِيَّةِ، اور اس کا راستہ، اس قسم ثانی کا وجود میں آنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ ملکیت اس بہیمیت کو اپنی ذات کے تقاضے کے مطابق اپنے تابع بنائے اور اپنے احکامات بہیمیت کو دے اور اس سے سوال و جواب بار بار کرے، یہاں تک کہ وہ اس بہیمیت اس کی فرما بردار ہو جائے اور وہ اس سے کبھی بغاوت نہ کرے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، اور پھر یہ یکے بعد دیگرے بار بار یہ کرتی رہے۔ ہاں جی، ایک دفعہ کرنے سے نہیں کام ہوگا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، سائیکل چلتا رہے تو ثم اتنا ہو جائے یہاں تک کہ اس بہیمیت کی عادت بن جائے اور اس کو مشق ہو جائے اس بات کی کہ ملکیت کے تقاضے کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرے۔ جی، ملکیت کے تقاضے کے بغیر کوئی کام نہیں کرے۔ مشق کرنے سے ہی کوئی چیز یاد ہوتی ہے۔ ہاں جی، ایک آدمی ڈرائیوری سیکھتا ہے تو اس کی مشق کرے گا تو ڈرائیوری آئے گی نا۔ ایک آدمی کمپیوٹر سیکھتا ہے تو کمپیوٹر بار بار چلائے گا، کمانڈ سیکھے گا، بار بار کرے گا تو اس کے اوپر ہاں جی اس کا وہ ایکسپرٹ ہوگا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو ملکیت کے اصل تقاضے ہیں ان ملکیت کے تقاضوں کے تحت بہیمیت اس کے تابع فرما بردار بن جائے، جیسے گھوڑا سدھایا جاتا ہے جی، جیسے انسان تربیت یافتہ بنائے جاتے ہیں، وہ بغیر مشق کے اور بغیر گرفت کے ہاں جی کوئی تربیت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ تعلیم کے لیے طالب علم کو کچھ چیزوں کا پابند بنا کر ایک مخصوص ماحول میں رکھا جاتا ہے،
بار بار مشق کرائی جاتی ہے تب اس کو وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو بہیمیت ہے یہ ملکیت کے اسکول میں داخل اس طریقے سے ہو کہ بار بار وہ اس سے مشق کروائے یہاں تک کہ وہ اس کی فرما بردار بن کر ڈسپلن میں آ جائے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي تَقْتَضِيهَا هَذِهِ مِنْ ذَاتِهَا، یہ تمام چیزیں جو یہ ملکیت اس بہیمیت سے مطلوب اسے ہوں وہ فی ذاتی اس ملکیت کے تقاضے سے وجود میں آنی چاہیے، اور اس کے اوپر ایسی بہیمیت کے اوپر وہ سختی کرے، اپنا غلبہ حاصل کرے اس کے اوپر، تاکہ اس کی خواہشات یا اس کے مفادات یا اس کی انفرادیت یا اس کی فکر جزی جو ہے وہ بالکل اس میں سے ختم ہو جائے، اس کو آپ طاقت اور قوت کے ذریعے سے تابع بنا لیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں انما یکون من جنس ما فیہ انشراح لہذی و انقباض لتلک، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں ملکیت کو شرح صدر حاصل ہوگا، اس کی خوشی حاصل ہوگی، اور یہ بہیمیت جو ہے اس کے اندر انقباض ہوگا، تنگی آئے گی۔ پیچھے شاہ صاحب نے جب ان دونوں کا تذکرہ کیا تھا پچھلے مبحث میں، پچھلے مبحث میں کیا کہ ہر ایک ملکیت اور بہیمیت کی ایک لذت ہے اور ایک علم ہے، لکل قوت لذت و علم، ہر ایک قوت کی ایک لذت ہے، اور اگر ایک کو لذت حاصل ہوتی ہے تو دوسری کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب دوسری کو لذت حاصل ہوتی ہے تو پہلی کو کیا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب ملکیت بہیمیت پر غالب آئے گی تو ملکیت کو لذت حاصل ہوگی اور بہیمیت جو ہے وہ تنگی میں اپنے آپ کو محسوس کرے گی۔ وذالک، اور اس کی ممکنہ شکلیں دو ہی ہیں بس، اور تیسری کوئی شکل نہیں ہے۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ قد تشبہ بالملکوت، اور دوسری شکل یہ ہے والتطلع للجبروت۔ یہ انسانوں کی دو طرح کی قسمیں ہیں، انسان جن میں ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاپ سے جو جبلت وجود میں آتی ہے، اور وہ جب جبلت مسلط کلیہ کے تابع ہو کر ملکیت کے تابع ہوتی ہے تو دو ہی شکلیں ہیں۔ ایک عالم ملکوت یعنی فرشتوں سے مشابہت اختیار کرنا، اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تشبہ بالملکوت۔ جن کی ملکیت سافلہ ہوتی ہے ان کا ممکنہ طور پر آخری مقام کیا ہوتا ہے کہ وہ تشبہ بالملکوت، جیسے فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ جو حکم ملتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کی خصوصیت آپ پیچھے یہ بھی پڑھ کر آئے ہیں مالا اعلیٰ کے بحث میں کہ یہ مالا اعلیٰ اور فرشتے جو ہیں وہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں، یعنی اس کائنات کے تمام انسانوں کے لیے بے غرض ہو کر ان انسانوں کے لیے کائنات کا بہترین سسٹم چلاتے ہیں۔ تو یہ انسان جو ملکیت کے تابع اپنی بہیمیت کو کرنا چاہتا ہے، اس کی پہلی شکل یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی طرح انسانوں میں مصلحت کلیہ اور مفاد عامہ کے لیے عدل و انصاف کا مصلحت کلیہ کے تحت کام کرنے کا خوگر بن جائے، اس کی بہیمیت انفرادیت سے نکلے اور اجتماعیت کی طرف آ جائے، اس کی بہیمیت خواہشات کے اندر داخل ہونے کے بجائے عقل کلی کے تابع ہو کر مفاد عامہ کا کام کرے۔ جیسے فرشتے ہر انسان کے لیے خدمت سر انجام دے رہے ہیں تو وہ انہیں کوئی غرض نہیں ہے، ان انسانوں سے کوئی مفاد اٹھانا نہیں ہے، ایسے ہی وہ مسلمان جو اپنی ملکیت کو اس درجے پر لے جائے کہ فرشتوں کی طرح کام کرے، اپنی ذاتی غرض سے بالا تر ہو کر وہ انسانیت کے مفادات کے لیے عدل و انصاف کے لیے کام کرتا ہے، اس کو کسی سے کوئی پیسہ نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی مطالبہ نہیں کسی قسم کا، اسے خالصتاً اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے کام کرنا ہے، تو اس کی پہلی شکل یہ ہے کہ وہ تشبہ بالملکوت، فرشتوں کے مشابہ اپنے اخلاق و اعمال اور اپنے تمام کام کر لے، پہلی کامیابی کا دائرہ یہ ہے۔ اور وہ لوگ جن کی ملکیت عالیہ ہے جیسے انبیاء علیہ السلام، صحابہ، اونچے درجے کے اولیاء اور مجددین ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وَالتَّطَلُّعُ إِلَى الْجَبَرُوتِ،
ملأ اعلیٰ سے اوپر جو مرتبہ ذات و صفات ہے، تو صفات کے مرتبے کو صوفیہ کی اصطلاح میں جبروت کہا جاتا ہے۔ مرتبہ لاہوت تو ذات باری تعالیٰ کا ہے، ذات باری تعالیٰ تک تو کوئی دنیا کا انسان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ لیکن مقام جبروت یعنی جس کو مرتبہ صفات خداوندی کہا جاتا ہے، جیسے تجلی رحمانی ہے، الرحمن الرحیم وغیرہ وغیرہ 99 نام ہیں، یہ مرتبہ جبروت کہلاتا ہے۔ تو جو اونچے درجے کے اولیاء اور انبیاء ہیں وہ وہاں جھانک لیتے ہیں، تطلع کہتے ہیں، کسی دیوار کے پیچھے سے کھڑے ہو کر ایڑیاں اٹھا کر دیوار سے پار کی چیز کو دیکھنا، جھانکنا جس کو کہتے ہیں، یعنی اور یہ جھانکنا ہر وقت کا نہیں ہو سکتا، ہر وقت آدمی ایڑیاں اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں کبھی ایڑیاں اٹھا لی تو ادھر جھاتی مار لی، بس یوں کہہ لو، تو وہ بھی مرتبہ صفات تک، یہ نہیں کہ جو صوفی یا جو لوگ اوپر چلے جاتے ہیں تو اب بس وہ ہر وقت وہیں جھاتیاں مارتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کا جب کبھی کمال ظاہر کرنا ہوتا ہے یا اس کی قسمت یاوری کرتی ہے یا کبھی اپنی ایڑیاں اوپر اٹھا سکیں تو وہ وہاں کبھی کبھی کیا ہے اس مرتبہ صفت کا مشاہدہ کر لیتے ہیں یا اس پر تطلع کر لیتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی کی بات ہے۔ باقی عام حالات میں تو وہ اسی طرح تشبہ بالملأ الاعلی یا بالملأ السافل اس مشابہت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ حالت حقیقت میں ہے فإنها خاصۃ الملکیہ، یہ تطلع للجبروت ہو یا تشبہ بالملکوت ہو، یہ ملکیت کی خصوصیت ہے۔ تو اگر ملکیت عالیہ ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی مرتبہ صفات تک تطلع کر لیتی ہے، اور اگر ملکیت سافلہ ہے تو ذرا ذرا تشبہ بالملکوت کی حالت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ بعیدۃ عنہا البہیمۃ غایۃ البعد، اس کی جو بہیمیت ہے وہ بہیمیت کے تقاضوں سے بہت دور اور بہت زیادہ دور ہوتی ہے۔ او یترک ما تقتضیہ البہیمہ، اور اگر وہ تطلع الجبروت کی حالت پہنچتا ہے تو بہیمیت کے تقاضے سے کبھی وہ کوئی کام نہیں کرتا اور اس کی لذت حاصل کرنے میں نہیں رہتا، اور اس کی جو بہیمیت کی جوانی کی شدت ہے اس کا مشتاق نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وہذا القسم، اسی قسم کو کہا جاتا ہے یسمى بالعبادات والریاضات۔ یہ جو تشبہ بالملکوت اور یہ جو تطلع الی الجبروت ہے، یہ وہ قسم ہے کہ جس کے اندر عبادات اور ریاضات، جتنی عبادتیں اور جتنے مجاہدے، یعنی نفس کے خلاف، بہیمی نفس کے خلاف انسان جو مشق کرتا ہے اس کو ریاضت کہتے ہیں، کہ جو اس کے نفس کی خواہش ہے وہ اس کے الٹ عمل کرتا ہے تاکہ اس کا وہ نفس جو ہے وہ کنٹرول میں آ کر بہیمیت ملکیت کے تابع بن جائے۔ اس کا نام ہے عبادات اور ریاضات۔ اب عبادات ہیں ملکیت کے تقاضے سے اور ریاضت ہے بہیمیت کے تقاضے سے، اس لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں نا، عبادات اور ریاضات۔ تو عبادت تو ملکیت کی ہے اور ریاضت کس کی ہے؟ بہیمیت کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهِيَ شَرَكَاتٌ تحصیل الفائت من الخلق المطلوب، اور یہ عبادات اور ریاضات ہی ہیں جو دراصل جال ہیں جس کے ذریعے سے انسان میں جو خلق مطلوب فوت ہو چکا ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ خلق مطلوب حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے یہ جال ہیں، یعنی یہ شکاری کا جیسے جال ہوتا ہے تو عبادت جال ہے، ریاضت جال ہے جس کے ذریعے سے انسان وہ خلق مطلوب حاصل کر سکتا ہے۔ عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے یہ دوسری قسم یعنی تشبہ بالملکوت اور تطلع الی الجبروت حاصل کی جا سکتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اب جب ہم ساری گفتگو ہماری ہو رہی تو آگے ذرا خلاصے کے طور پر بات سمجھ لیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فعالی تحقیق المقام، اب اس مقام کی جو سعادت حقیقیہ سے متعلق مقام تھا اس کی تحقیق لوٹ کر اب آ گئی اس بات کی طرف کہ سعادت حقیقیہ اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ عبادات نہ کی جائیں، الا بالعبادات، کہ اس کی ملکیت
عبدیت خداوندی یا ملکیت کے تابع ہو کر کام کرنے کی صلاحیت کے حامل نہ بن جائے۔ وَلِذَلِكَ كَانَ الْمَصْلَحَةُ الْكُلِّيَّةُ تُنَادِي أَفْرَادَ الْإِنسَانِ مِنْ قُوَّةِ الصُّورَةِ النَّوْعِيَّةِ، یہی وجہ ہے کہ کائنات کی مصلحت کلیہ تمام انسانی افراد کو نوع انسانی کے سوراخ سے اس عبادت کی طرف پکار رہی ہے۔ کائنات کی جو مصلحت کلیہ ہے وہ ہر انسان، افراد انسان کو پکار رہی ہے، کہاں سے؟ اس کی نوع انسانی کے سوراخ سے۔ جب انسانیت زندہ ہوئی تھی رحم مادر کے اندر اس کی ملکیت لا کر روح رکھی گئی تھی، اور وہاں سے وہ جو سوراخ تھا، وہاں شاہ صاحب نے جو روح کی حقیقت والا باب یاد ہو تو وہاں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ روح حقیقی دراصل ایک سوراخ ہے جو اوپر سے کیا ہے نیچے تک انسانوں کی انسانیت کو برقرار رکھتا ہے۔ تمام انسانوں کو اسی کی بنیاد پر پکارا گیا ہے اور پکار رہی ہے اس کی یہ ملکیت۔ اور وَتَأْمُرُهَا أَمْرًا مُؤَكَّدًا، اور یہی سوراخ نوع انسانیت کا اصل سوراخ جو ہے فطرت کا، یہ اس کو حکم بھی دے رہا ہے بار بار، ہاں جی، کہ الست بربکم قالوا بلا والا جو انسانیت کا معاہدہ تھا وہ اس کو پکار رہا ہے اپنی طرف، نمبر ایک۔ اور دوسرا یہ کہ ان تجعل اصلاح الصفات التی ہے کمال ثان بقدر الضرورہ، اسی طریقے سے یہ سعادت حقیقیہ کے لیے ضروری ہے کہ مصلحت کلیہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ انسان اپنی صفات کی اصلاح کرے، اپنی صفات کی اصلاح کرے، وہ صفات جو انسان کے اندر کمال ثانوی کے طور پر یعنی قسم اول کے طور پر موجود ہے۔ قسم اول جو تھی ہاں جی بقدر ضرورہ، یعنی ارتفاقات اچھے کرے، اپنے اخلاق کو مہذب بنائے، مصلحت کلیہ کے تقاضے کے تحت ارتفاقات بھی اخلاق بھی وغیرہ وغیرہ بقدر ضرورہ۔ اور وَأَن تجعل، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی ہمت کا ہدف اور اس کی آنکھوں کا مطمع نظر تہذیب النفس، اپنے نفس کو مہذب بنانا ہے، نفس کی بڑھی ہوئی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اور وَتَحْلِيَتَهَا بِهَيْئَاتٍ تَجْعَلُهَا شَبِيهَةً بِمَا فَوْقَهَا مِنَ الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ اپنے اس نفس کو مزین کرے، خوبصورت بنائے، ایسی شکل و صورت اور عادات کی بنیاد پر جو ملائے اعلیٰ کے مشابہ ہیں، ایسا کہ مستعدۃ لنزول انوار الجبروت والملکوت علیہا، یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کو اتنا تیار کر لے کہ عالم جبروت اور ملکوت کے رنگ اس کے اوپر اترنا شروع ہو جائیں۔ تین باتیں۔ چوتھی بات وَأَن تَجْعَلَ الْبَهِیمِیَّةَ مُذْعِنَةً لِلْمَلَکِیَّہ، کہ اس کی بہیمیت ملکیت کا یقین کر لے، اس کی مطیع بن جائے، اس کے تمام تر احکامات کے ظہور، ظاہر اور غالب ہونے کا منصہ، سٹیج بن جائے۔ اس ملکیت جسم کے اوپر ہاں جی ملکیت کے تمام احکامات ظاہر ہونے لگ جائیں، یہ سعادت حقیقی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں افراد الانسان عند الصحۃ النوعیہ، تمام انسانی افراد آدم سے لے کر اب تک اس کی نوعی یعنی نوع انسانیت کی صحت اگر واقعتاً ہے، یعنی ملکیت اور بہیمیت کا ملاپ نوع انسانی کے اعلیٰ معیار پر ہے، اور ملکیت اپنا پورا کام کر رہی ہے اور بہیمیت بھی اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، اور وہ تمکین المادہ لظہور احکام النوع کاملۃ وافرۃ، اور انسانیت کا مادہ اپنی ملکیت اور اپنی بہیمیت کے حوالے سے کامل اور وافر ہے کسی انسان کے اندر، تو ضرور ایسا صحت مند انسان اس سعادت جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے اس کا شوق رکھتا ہے فطری طور پر۔ جس انسان میں جسمانی ساخت کے اعتبار سے نقص اور کمزوری پائی جاتی ہے اتنا ہی اس کا شوق کم ہوگا، ورنہ جو صحت مند انسان ہے
اپنے نوع انسانی کے تقاضے سے اس سعادت حقیقیہ کا مشتاق ہوتا ہے، اس کا اشتیاق اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ اس کی بہیمیت اس کی ملکیت کے تابع ہو، اور ملکیت کے اخلاق اور چیزیں جو ہے اس کے اوپر آئیں، اور وہ اتنی ترقی کر لے کہ عالم ملکوت اور جبروت کے انوارات اس پر نازل ہونے لگیں۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں صحت مند، جتنا بھی صحت مند انسان ہے، تنجذب الیہا انجذاب الحدید الی المغناطیس، ان کی روحیں اس ملأ اعلیٰ کی طرف، اس اصل انسانیت کی طرف ایسے کھنچتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا ہے۔ اور اسی کا مطلب، یہی وہ مطلب ہے ذالک خلق خلق اللہ الناس علیہا، یہ وہ خلق ہے جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ فطرۃ فطرہم علیہا، یہ وہ فطرت ہے جو اللہ نے ان کو فطری طور پر انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو ہر انسان کی جو نوع انسانیت کا جو معیار ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی روح کھنچ کر ملکیت کے تابع بن جائے اور اس کے احکامات کے لیے منصہ بن جائے۔ اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں دنیا بھر کی تمام اقوام کا جائزہ لے لو۔ شاہ صاحب اس کے لیے ایک دلیل پیش کر رہے ہیں، وَلِہَٰذَا مَا كَانَتْ فِي بَنِي آدَمَ أُمَّةٌ مِّنْ أَهْلِ الْمِزَاجِ الْمُعْتَدِلِ، جتنی بھی مہذب اور معتدل مزاج قومیں ہیں، ان تمام قوموں میں سے جو بنی آدم پر مشتمل ہیں، ان میں ہر قوم کے اندر ایسے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، فیہا قوم من عظمائہم یہتمون بتکمیل ھذا الخلق، وہ اس خلق کی تکمیل کا پورا پورا اہتمام کرتے رہے ہیں، اور وہ اس کو سعادت القصویٰ، بہت اونچے درجے کی کامیابی شمار کرتے رہے ہیں۔ اور اگر تمام قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو ان کے بادشاہ، ان کے حکماء اور ان سے کم درجے کے لوگ بھی ان دنیا کی تمام کامیابیوں کے رنگ میں کامیاب ہو کر روشن ادوار سے گزرتے رہے ہیں، اور ملتحقین بالملائکہ، اور ملائکہ فرشتوں کے ساتھ ان کا شمار ہوتا رہا ہے، اور منخرطین فی سلکہم، اور وہ فرشتوں کی لڑی میں پروئے جاتے رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا دنیا کی تمام اقوام کا جائزہ لے لو، حتیٰ صاروا یتبرکون بہم، یہاں تک کہ ایسے مقدس لوگوں کو جو فرشتوں کی سی صفات کے حامل ہوتے ہیں، لوگ اقوام عالم ہاں جی ان سے برکت حاصل کرتی ہیں، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیتی ہیں۔ ہاں جی دنیا بھر میں دیکھ لو، اب تمام عیسائیوں کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مقدس شخصیت جی ہے یا نہیں؟ چین والوں کا سب کا اتفاق ہے کہ کنفوشیس ایسا حکیم ہے کہ جو بہت ہی کوئی مقدس شخصیت ہے، تقدس موجود ہے نا، اس کی ملکیت کے اعلیٰ اخلاق اور اس کا ہاں جی تجربات، اس کے حکماء اور اس کے بادشاہوں۔ ہندوؤں کے ہاں رام چندر جی ہوں یا کرشن جی مہاراج ہوں، وہ بڑی مقدس شخصیات کس وجہ سے شمار کی جاتی ہیں کہ ان کے اعلیٰ اخلاق ان کی ملکیت کے بہیمیت تابع تھی، ان کو جس کو وہ کہتے ہیں ہندو لوگ گیان حاصل ہو گیا تھا، انہیں گیان حاصل ہو گیا تھا کہ وہ گیانی بن گئے۔ ہاں جی سکھوں کے اندر جو ان کے گرو نانک ہیں وہ گیانی بن گئے، تو ان کا وہ تقدس اور ان کا ہاں جی تحریر کو ہی کیا کہتے ہیں، اسی کو پنکھا جلتے رہتے ہیں گرنتھ صاحب کو۔ تو دنیا کی کوئی قوم جو مہذب ہے، یہودیوں میں حضرت عزیر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے وغیرہ وغیرہ، تو کوئی قوم ایسی نہیں ہے جن میں ایسی روحانی شخصیات کا تقدس موجود نہ ہو جو فرشتوں کی سی صفات کے حامل تھے اور جو انسانوں میں اعلیٰ اخلاق کا معیار اور نمونہ رہے۔ جی وہ جانور اور ڈنگر قسم کے لوگ جو کسی مہذب دنیا کا کبھی حصہ نہیں رہے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ دنیا کے تمام مہذب اور اکثریتی اقوام کا جائزہ لو تو ان کے اندر ایسے لوگ جو ان صفات کے حامل رہے ہیں، ان کی ہمیشہ ہاں جی انہوں نے تقدیس ان کے دماغ میں رہی ہے، وہ ان کے عظماء رہے ہیں، ان کی نقل اتارنے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں، خود چاہے ان کے اندر کمزوری ہی کیوں نہ ہو
لیکن ایسے لیڈر اور رہنما کو اپنا معیار اور نمونہ مانتے ہیں جو واقعتاً فرشتوں کی مشابہت رکھنے والے لوگ ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں حل یمکن ان یتفق عرب الناس وعجمہم، کیا یہ ممکن ہے کہ تمام دنیا کے عرب و عجم تمام عادتوں اور مذاہب کے اختلافات کے باوجود اور تمام تر شہروں اور رہائشوں کے دور دراز علاقوں میں واقع ہونے کے باوجود اگر اس روحانیت والے افراد پر متفق ہیں علی شیء واحد، ایک چیز پر متفق ہیں، تو کیا یہ وحدت نوعیہ نہیں ہے؟ نوع انسانیت کی وحدت نہیں ہے جس پر ساری انسانیت متفق ہے؟ تو وحدت نوعیت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ کہا جائے کہ جی صرف عربوں کے اندر انبیاء کو مانا گیا ہے، اور یہ کہا جائے کہ جی یورپ والوں نے نہیں مانا، یا افریقہ والوں نے نہیں مانا، یا ایشیا نے نہیں مانا۔ کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے ایسے انبیاء اور حکماء، خود یونان ہے اس کے حکماء ہیں، تو وہ فرشتوں کی سی صفات، مسلط کلی، رأی کلی اور اجتماعی مفاد عامہ کے لیے جو یونانی فلاسفر اور حکماء ہیں، انہوں نے کیا ہے جو اچھے اصول اور ضابطے دیے ہیں ان کو فرشتہ سمجھ کر پوجا جاتا ہے، افلاطون کو مانا جاتا ہے، ارسطو کو مانا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وحدت نوعیہ ہے، اور یہ وحدت نوعیہ اس لیے پائی جاتی ہے الا لمناسبات فطریۃ، فطری مناسبت کی وجہ سے۔ کیف لا وقد عرفت ان الملکیۃ موجودۃ فی اصل فطرت الانسان، تم پیچھے جان چکے ہو کہ ہر انسان کی فطرت میں ملکیت پائی جاتی ہے، اور تم یہ بھی پیچھے جان چکے ہو کہ انسانوں میں سب سے افضل ترین اور ان کے بڑے بڑے ستون اور رہنما کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے جن کی ملکیت عالیہ تھی، اور ان کی ملکیت عالیہ کے تابع ہو کر ان کی بہیمیت اور ان کی فطرت نے انسانیت کے لیے نمونے کے معیارات قائم کیے۔ اس لیے ایسے مقدس لوگوں کے بنیادی اخلاقیات، ان کے بتائے ہوئے نظام حیات کی لوگ ہر قوم اس کی کیا ہے؟ اطاعت کرتی ہے۔ جتنے مرضی یہ انگریز دہریے ہو جائیں، لیکن بائبل پر ہی حلف اٹھاتے ہیں نا صدر امریکہ، بائبل پر ہی حلف اٹھایا جاتا ہے نا ہر جگہ۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی کیا ہے؟ کوئی دہریت پر حلف اٹھاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ 2 4 5 ہو گئے بیوقوف سے، ورنہ وہاں بھی وزیر اعظم حلف کس پر اٹھاتا ہے؟ بائبل پر۔ تو کسی تقدیس کی بنیاد پر ہی ہے نا کہ انہوں نے اس کے معیارات کو مقدس سمجھا اور اس کو مان لیا۔ ہاں جی، تو یہ دنیا بھر کے اندر حضارت حقیقی وہ ہے جن میں وہ اپنی ملکیت کے تقاضے سے اس کی بہیمیت مسلط کلیہ کے لیے کام کرے، اور ان کی تمام تر خواہشات ان کی عقل کلی کے تابع ہو جائے۔ یہ اصل میں کامیابی ہے۔ تو شاہ صاحب نے اس باب میں سعادت حقیقیہ کی تحقیق کر کے اس کی حقیقت واضح کر دی کہ کامیابی کا معیار انسان کے لیے کیا ہے، اور چونکہ انسان کا یہ سفر اس دنیا تک محدود نہیں ہے، اس کا یہ سفر موت کے بعد بھی جاری ہے، تو اس کی جو ملکیت اور بہیمیت کے اندر وہ کام یا اعمال اس کی نیک بختی شمار پائے جائیں گے کہ جو اس دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کی ترقیات کا ذریعہ بنے۔ اور وہ جو تمام چیزیں ہیں اس سعادت حقیقیہ کی اگلے باب میں شاہ صاحب بحث کریں گے، وہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ 4 اخلاق: طہارت، سماحت، اخبات اور عدالت۔ سعادت حقیقیہ کا اصل معیار جو ہے، یعنی جب ملکیت کے تابع ہوتی ہے بہیمیت اور مسلط کلیہ کے مطابق کام کرتی ہے، تو اس سعادت حقیقیہ کی جو عملی شکل وجود میں آئے گی وہ 4 اخلاق کی شکل میں آئے گی، جو اس پورے مبحث کا خلاصہ شاہ صاحب نے آگے جا کر بیان کیا ہے کہ وہ طہارت ہے، سماحت ہے، اخبات ہے اور عدالت ہے۔ آپ یہ کئی دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ اجمعین۔